تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ در حقیقت خدا کی جو مرضی ہے ہم اس پر غور کریں گے، اس کو جانیں گے کہ اس کی مرضی اصل میں ہے کیا۔ ابھی ہم نے خداوند کے زندگی و کانفرنس میں سے تلاوت کی گئی اور سنا باب نمبر متی کی انجیل کا باب نمبر 6 اس کی آیت مقدس 10 ایک آیت تھی، لیکن ساری انہوں نے پڑھی ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہم خداوند کے زندگی و کلام مقدس کی طرف دھیان لگائیں گے۔ خدا کی مرضی جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، خدا کی مرضی کیا ہے؟ خدا نے انسان کو کس لیے یہاں پر بھیجا ہے؟ خدا نے انسان کو اس لیے بھیجا۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کا باب نمبر 2 اور آیت مقدس 7 میں پڑھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ انسان جیتی جاگ ہوا۔ انسان کی جو مرضی تھی، ہم نے خدا کی مرضی کو جاننا ہے۔ خدا کی جو مرضی تھی میرے بھائی بہن، وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی سرشت میں شامل ہیں، ہم خدا کی عبادات کریں، لیکن ہم نے کیا اس کی مرضی کو پورا کیا ہے؟ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو خدا کی مرضی تھی وہ تو آسمان پر پوری ہو رہی ہے، لیکن زمین پر اس کی مرضی پوری نہیں ہو رہی۔ وہ جو خدا نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر ایک انسان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وہ خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر رہا۔ لیکن جو آسمان پر خدا نے لاکھوں فرشتگان بنائے ہیں میرے عزیزو، وہ ہر وقت خدا کے سامنے جھکتے ہیں، خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور ہر وقت وہ قدوس 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 پکارتے ہیں۔ یہ ہے خدا کی مرضی۔ خدا نے جب انسان کو بنایا اور ہر ایک چیز کو بنایا، لیکن وہ یہ اصل میں چاہتا تھا کہ خدا کی جو مرضی تھی وہ یہ تھی کہ انسان اس کو کیا کرے، اس کی گستاخی کرے، اس کے نام کی کیا کرے، شکر گزاری کرے۔ لیکن میرے سیسو ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب اور اس کی باب نمبر 3 اور 9 آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ وہ پریشان ہوا۔ کیوں پریشان ہوا؟ اس لیے پریشان ہوا کہ جب خدا نے آدم کو بنایا اور اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر اس کی نسلوں میں زندگی کا دم پھونکا تو میرے عزیزو انسان بالکل بھی اس کے قریب نہ گیا، بلکہ اس کی مرضی کو نہ پورا کیا اور اس نے گناہ کیا۔ اور گناہ کے عالم میں پھر خدا جب اس کے پاس ٹھنڈے وقت میں اس کے پاس آتا تھا تو میرے عزیزو وہ اپنے آپ کو اس نے چھپایا۔ کیوں چھپایا تھا؟ اس لیے کہ وہ گناہ آلودہ ہو چکا تھا اور خدا اس وقت پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ آئے انسان تو کہاں ہے؟ خدا معلول ہوا، خدا پریشان ہو گیا اور اس نے کہا جو میں نے جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا تھا وہ کہاں ہے؟ میرے جیسو خدا آج بھی پریشان ہے۔ ہمارے جو سکنات و حرکات ہیں، ہم خدا کی مرضی کو نہیں چاہتے۔ خدا کی مرضی ہے کہ ہم خدا کے سامنے جھکیں، اپنے آپ کو خدا کے پاس لے کر آئیں اور اس کا شکر کریں۔ زبور 33 میں لکھا ہے ستار کے ساتھ خداوند کا شکر کرو، 10 تار بربت کے ساتھ اس کی ستائش کرو۔ لیکن ہم جب اکثر دیکھتے ہیں چرچز میں جاتے ہیں تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، زبور 47 میں لکھا ہے کہ آئے سب تو تالیاں بجاؤ، شکر گزاری کرو اور حمد کے گیت گاؤ۔ میرے چیزوں خدا کی جو مرضی ہے ہم اس کو نہیں جانتے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں
بائبل مقدس کے مطابق لوکا کے انجیل اس کا باب نمبر 15، تو وہاں پر ہم جانتے ہیں جو مصرف بیٹا تھا، دنیاوی لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو مصرف بیٹا تھا وہ اپنی باپ کی مرضی کو اس نے نہ جانا، بلکہ وہ دنیا کی عیش و عشرت میں پھنس چکا تھا، اور اس نے باپ سے کہا اب آپ جو میرا حصہ بنتا ہے وہ کیا کر تو مجھے دے، تاکہ میں کیا کروں، میں چلا جاؤں گا یہاں سے، تو مجھے واپس میرا حصہ مجھے دے دے۔ تو باپ نے اس کو سمجھایا، باپ نے اسے منع کیا کہ بیٹے تو ایسا نہ کر، لیکن اس نے باپ کی مرضی کو نہ جانا۔ یہ دنیاوی لحاظ سے بات کر رہا ہوں میرے چیزوں، اس نے دے دیا بیٹے کو، وہ چلا گیا اپنے دوستوں کے ساتھ، اس نے عیش و عشرت کی، لیکن جب اس کے پاس وہ مال، وہ پیسہ جب ختم ہو گیا تو پھر وہ کیا کیا، آپ نے وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں گا، کہاں جاؤں گا، لیکن ایک وقت آیا جب اس کو خدا نے اس کو جھٹکا چھانا اور پھر وہ واپس آیا، تو وہاں پر لکھا ہے کہ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا اسے اچھے سے اچھا لباس نکال کر دو اور اس کو پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ڈالو۔ یہ باپ کی مرضی ہے۔ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر تو انسان ہونے کے ناطے سے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتا ہے تو کیا وہ جو تیرا باپ آسمان پر ہے تجھے اچھی چیزوں سے آسودہ نہ کرے؟ یقیناً وہ کرے گا، کیونکہ وہ ایسا کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ سو میرے عزیزو، وہ باپ جو مصر کا باپ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو جب دودھ ہی وہ تھا تو اس نے بھاگ کر اس کے پاس گیا اور اس کو اس نے گلے سے لگایا اور اپنے نوکروں سے کہا کہ کیا کر اس کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے نکال کر اس کو پہنا، اور پھر اس نے اس کے ساتھ ہی اپنے نوکروں سے کہا کہ جا کر ایک پلا ہوا بچڑا لو تو اسے ذبح کرو اور میرے ساتھ کیا کرو، خوشی کرو۔ تو میرے عزیزو، آج بھی جب انسان اس روح زمین پر رہتے ہوئے جب وہ توبہ کرتا ہے، اپنے تمام تر گناہوں سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو یقیناً پھر آسمان پر لاکھوں فرشتے کیا کرتے ہیں جی، خوشی مناتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم زبور کی کتاب اس کا 50 زبور 9ویں اور 10ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا اور نہ تیرے باڑے میں سے بکرے، کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چوپائے میرے ہی ہے۔ میرے عزیزو، خدا کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ جو اس گھر کے تیرے گھر کے اندر بیل جو بکرے ہیں اور میرے باڑے کے اندر جو بکرے ہیں، جنگل کا ایک ایک جانور، پہاڑوں کے سب چھپائے میرے ہیں، تو تیرے پاس مجھے دینے کے لیے کیا ہے؟ میرے جو اس بات پر فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس خدا کو دینے کے لیے ہے کیا؟ خدا صرف ہمارے ہونٹوں کی شکر گزاری چاہتا ہے کہ ہم لوگ کیا کریں، اپنے ہونٹوں کی شکر گزاری خدا کے سامنے گزاریں، اور یہ خدا کی مرضی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خدا کے سامنے جھکے، اور جب جھکتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں، ہم اپنی عیش و عشرت کے لیے خدا سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارا ایک پلان بن جاتا ہے تو خدا بندہ تو مجھے رہنے کے لیے بہت خوبصورت گھر عطا کر دے، ہمارے آنے جانے کے لیے گاڑی عطا کر دے۔ کیا ہم نے کبھی خدا سے اپنے لیے برکت کو مانگا ہے؟ کیا ہم نے کبھی خدا سے روح القدس کو مانگا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہم اپنی عیش و عشرت کے لیے خدا سے مانگتے ہیں، اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنی عیش و عشرت کے لیے مجھ سے مانگتے ہو، اور خدا کہتا ہے متی کا 6 میں لکھا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ لیکن میرے عزیزو، ہم مانگتے تو ہیں، لیکن کبھی ہم نے خدا سے یہ نہیں مانگا خدا تو مجھے روح القدس کی پاور عطا کر، روح القدس سے معمور کر، تاکہ ہم تھرتھراتے ہوئے اور کانپتے ہوئے خدا تیرے نام کی کیا کریں جی، شکر گزاری کریں۔ حالانکہ یہاں پر ہم نے بھی پڑھا ہے زبور 33 میں لکھا ہے کہ ستار کے ساتھ خداوند کا کیا کرو جی، شکر کرو، 10 بار ضرورت کے ساتھ اس کی ستائش کرو، اور ہمیں ہر وقت اس کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے کہ تنہائی میں بھی خوشحالی میں بھی خدا کی شکر گزاری کرو۔
یہ خدا کی مرضی ہے. ہم نے صرف خدا کی مرضی کو جاننا ہے. اور میرے عزیزو، اگر ہم یوحنا اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو دیکھیں میرے عزیزو، خدا کی جو محبت ہے، خدا کی محبت انسان کے ساتھ کیسی محبت ہے. اور لکھا ہے کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے ہمارے لیے اپنے بیٹے کو کیا کر دیا؟ وقف کر دیا، قربان کر دیا، ہمارے لیے دے دیا. اور دیکھیے وہ نجات کا سرچشمہ ہے، نجات اس کے پاس ہے. اگر ہم پورے ایمان کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ جب خدا کے سامنے آتے ہیں، جھکتے ہیں، تو پھر یقیناً پھر وہ ہمیں دینے کا اختیار رکھتا ہے. 5ویں آیت متی کا 6 باب نمبر 6 5ویں آیت میں بھی ہم نے پڑھا ہے، لکھا ہے کہ اور جب تم دعا کرو، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا سے کیا مانگتے ہیں؟ اپنی عیش و عشرت کے لیے خدا سے مانگتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی خدا سے روح القدس نہیں مانگا. سو میرے عزیزو، ہمیں خدا کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے بدلا دے گا. اگر ہم پوشیدگی میں خدا کے سامنے جھکتے ہیں اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو اپنی کوٹری میں جا کر وہاں پر گھٹنے ٹیک کر خدا کے سامنے مانگ، اور یقیناً پھر وہ دینے کا اختیار رکھتا ہے. سو میرے عزیزو، اب جو وقت دیا ہے خدا ہماری زندگی کے اندر، تاکہ ہم ہر وقت اس کے نام کی کیا کریں جی؟ شکر گزاری کریں. اور جو ایمان کے ساتھ مانگتا ہے خدا اسے دینے کا اختیار رکھتا ہے. میرے عزیزو، ہم ایمان کے ساتھ خدا کے سے نہیں مانگتے. یوحنا کے انجیل باب نمبر 3 اس کی آیت نمبر 26 میں جو لکھا ہے کہ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے. اگر ہم نے زندگی کو دیکھنا ہے تو میرے عزیزو اپنے ایمان کو قابو کرنا ہے. ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنے کی ضرورت ہے. اگر ہمیں ایمان کے ساتھ خدا سے مانگیں گے تو یقیناً پھر وہ کہتا ہے کہ تم مانگ تو میں آسمان کے نیچے کھول کر تجھے نوازتا ہوں. اور یقیناً پھر وہ ایسا کرنے پر قادر ہے اور وہ ہمیں دیتا ہے. اور لکھا ہے کہ بیٹے مانگ. کون سا بیٹا؟ وہ بیٹا جو ہمارے لیے خدا نے اس زمین پر بھیجا ہے. ہمیں اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. لیکن عموماً ہمیں دیکھتے ہیں جب ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ایسا اکثر ہوتا ہے تو چلاؤ بابے کو چلیے بابا بڑا اچھا، چلاؤ وہ بات کہاں گیا ہمارا ایمان؟ اگر ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہے تو وہ بابے، وہ پیر، فقیر وہ کہاں گئے؟ تو میرے عزیزو، ہمیں ان پر بات جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، لکھا ہے کہ جو اوروں کے پیچھے جاتے ہیں ان کے غم بڑھ جائیں گے، ان کے غم کم نہیں ہوں گے. لیکن میرے عزیزو، جب ہم پورے ایمان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے خدا کے سامنے جاتے ہیں، اسے مانگتے ہیں، تو یقیناً پھر وہ اپنے بندوں کو سنبھالتا ہے، وہ اپنے بچوں کو سنبھالتا ہے، وہ اپنے بچوں کو ہر ایک اس چیز سے آگاہ کرتا ہے اور سودہ کرتا ہے اگر ہم ایمان کے ساتھ خدا سے مانگتے ہیں. یہ ہے خدا کی مرضی. خدا یہ نہیں کہتا کہ تو کسی اور غیر محبوب کے پاس جا، بلکہ خدا کہتا ہے، خدا ہر وقت انسان کی صحبت تک نوبت پہنچاتا ہے. خدا کبھی بھی کسی کے ساتھ دریغ نہیں کرتا، دینے سے دریغ نہیں کرتا. وہ دیتا ہے کیونکہ وہ دینے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. لیکن میرے عزیزو، ہم اس صورت میں مانگ سکتے ہیں جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اس روح زمین پر رہتے ہوئے ہر ایک شخص، میری خیال ہے جو میں جانتا ہوں کہ میری زندگی کے اندر کون سے ایسے بڑے گناہ ہیں. ہر ایک شخص جانتا ہے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ، ہر ایک جانتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کون سے ایسے بڑے گناہ ہیں. میرے عزیزو، مثال کی کتاب باب نمبر 28، میرا خیال ہے یہ دیکھیں گے سبھی لوگ نکالیں گے. مثال کی کتاب اس کا باب نمبر 28 اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا. میرے عزیزو، اس روح زمین پر رہتے ہوئے اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے، اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، اگر ہم نے اپنے گھر کو محفوظ کرنا ہے، تو میرے عزیزو ہمیں وقت پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے. اور ہمیں اقرار کس سے کرنا ہے؟ کسی بہن سے نہیں، کسی بھائی کے سامنے نہیں،
اپنی بیوی کے سامنے نہیں، بلکہ میرے عزیزوں ہمیں اقرار کرنا ہے تو وہ خدا کے سامنے جانے کی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، ہم لوگ گناہ کر دیتے ہیں لیکن اس کو چھپاتے ہیں، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ میرے عزیزوں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو کیا کر، تو اپنے گناہوں کا اقرار کر۔ اور لکھا ہے کہ نہ صرف اس کو اقرار کر بلکہ اس کو اپنی زندگی سے ترک کر دے، ختم کر دے۔ اگر اب تم نے ایک گناہ کیا ہے تو پھر نیکسٹ ٹائم کوشش کرے کہ وہ گناہ تیری زندگی کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم خدا کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں تو خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا کیا کریں گے، اقرار کریں۔ اور 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو سدا ڈرتا رہتا ہے۔ اور ہمیں دنیا میں کہتے ہوئے میرے عزیزوں ہلکی سی دستک آتی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، او میں نے فلاں بندے کا قرض دینا ہے، فلاں کا کچھ دینا ہے، وہ مجھے کچھ بات نہ کر دے۔ لیکن میرے عزیزوں جب ہم گناہ میں آلودہ ہیں، ہماری زندگی کے اندر بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، ہم ان سے کنارہ نہیں کرتے، ہم خدا کے خوف میں نہیں ڈرتے، خدا سے نہیں ڈرتے۔ لیکن جب ہماری دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھتے ہیں، ہمیں کوئی بھی پوچھتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں لکھا ہے کہ وہ شخص مبارک ہے جو خدا سے ڈرتا ہے۔ اور اگر ہم انسان کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ حکمت کا شروع، خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے، خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ اگر ہم خدا کے خوف میں رہتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں، تو جہاں سے ہماری حکمت شروع ہو جاتی ہے۔ سلیمان بادشاہ تھا، اس کے پاس دیکھیے ہر ایک چیز تھی اور بہت سارے مال مویشی تھے، مال و دولت تھی، لیکن جب خدا نے اسے پوچھا کہ تم اسے کیا چاہتا ہے کہ مانگ، میں تجھے آسمان کے نیچے کھول کر دوں گا، تو اس نے کہا کہ خدا تو مجھے کیا کر، حکمت اور دانائی دے دے۔ حکمت کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے، ہمیں دانائی کی ضرورت ہے۔ سو میرے عزیزو آج جو وقت خدا نے ہمیں دیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم خدا کے سامنے جھکیں اور اس کی مرضی کو پورا کریں جو خدا کی مرضی ہے۔ اگر خدا نے انسان کو اس روح زمین پر بھیجا ہے تو اس کی مرضی کو جانے۔ ہم بہت ساری جگہوں پر دیکھتے ہیں، بہت سارے ایسے ہمارے ملازمین ہیں، خدا ان کو برکت دے، وہ بہت ساری جگہوں پر جا کر خدا کا کلام شیئر کرتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو، لیکن ہمارا اپنا ایمان کمزور ہے۔ ہم خدا کے کلام کو سن لیتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ سو میرے سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے وہ شخص مبارک ہے جو خدا سے ڈرتا ہے، لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے مصیبت میں پڑا رہے گا۔ میرے دوستو آج جو نیا سال خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، جو دیا ہے، گزشتہ سالوں میں یہاں تک خدا نے ہماری محافظت کی ہے، ہمارے ساتھ ساتھ رہا ہے۔ اور بائبل قدس بیان کرتی ہے سال کے اندر 365 دن ہوتے ہیں۔ سو میرے عزیزو ہر وقت خدا کہتا ہے کہ تو مت پریشان ہو، تو مت گھبرا، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ وہ ہماری حفاظت نگہبانی کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو خدا کہتا ہے کہ اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ ہمارے ارد گرد ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ اور عزیزو اقارب ہمارے درمیان رہتے ہیں۔ ہمارے ایک شخص کے اندر دیکھیں بہت سارے رشتے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص ہے، میں ہوں، عرضہ میں کے ساتھ بہت سارے رشتے جڑے ہوتے ہیں۔ اور لکھا ہے خدا کہتا ہے کہ اپنے دل کو سخت نہ کر۔ جو خادم خدا اسے مخصوص کر دیتا ہے اور جس کے اوپر سر کے اوپر مسا کا تیل لگ جاتا ہے، وہ خدا کہتا ہے کہ وہ حلیم ہونا چاہیے، دل کا فروتن ہونا چاہیے۔ اور عزیزو جو ہمارے بھائی بزرگ ہیں، میرے عزیزو جو بہنیں ہیں، اپنے دل کو سخت نہ کریں۔ خدا کا وہ وقت بہت نزدیک ہے، اس کا وقت بہت قریب ہے، وہ آنے والا ہے۔ سو میرے عزیزو اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر لیں کہ ہم نے خدا کے سامنے جھکنا ہے، اپنے دل کو سخت نہ کریں۔ اگر ہم نے مصیبت سے بچنا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے وہ کہاں ہوگا کہ وہ مصیبت میں پڑا رہے گا، وہ آزاد نہ ہوگا۔
اگر ہمیں آزادی چاہیے ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کی اس مرضی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں اور دعا کی سخت ضرورت ہے میرے عزیزو، ہر وقت دعا کریں تاکہ آزمائش نہ کرو۔ یوحنا کے انجیل میں لکھا ہے کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اگر ہمیں آزمائش سے نکلنا ہے، اگر خدا کے سامنے جھکیں گے تو آزمائش سے نکلیں گے، اگر ہم دعا کریں گے تو یقیناً پھر خدا ہمیں برآمد کرے گا۔ تو میرے عزیزو، ہر وقت خدا کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ کو بہت ساری پرکار سے ملامت کرے، میری اور میرے گھرانے کی طرف سے نہایت ہمارے خدا کا برکت دے، آمین۔